کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ سچ کے ساتھ۔ میرے ساتھ ہے میرے پروگرام کے مہمان حسب معمول حسب روایت سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ محترم ناظرین و سامعین، میں معذرت کرتا ہوں، 2-3 دن سے شوکت صاحب یہاں پہ نہیں تھے، وہ اپنے کسی معاملات میں مسائل میں دور گئے ہوئے تھے کسی اپنے کام پہ۔ تو کام تو خیر وہ لوگوں کے کرتے ہیں، لیکن ہم تو ان کا کام کہتے ہیں، جب وہ چلے جائیں تو ہم ان کے کام کو کہتے ہیں کہ، لیکن وہ آپ لوگوں، آپ کا، ہمارا، سب کا جو ہمارے مسائل ہیں ان پہ اوپر کہیں نہ کہیں جاتے آتے رہتے ہیں، تو بات کرتے ہیں۔ خیر، آج ہم پھر پروگرام شروع کریں گے، اور پھر پروگرام ہوگا آج حسب معمول حسب روایت مملکت خداداد پاکستان کے وزیر اعظم صاحب جو چائنا گئے تھے، ان کے بارے میں تھوڑی سی باتیں ہوں گی، اور اس کے بعد ایک اور بڑی ضروری بات میں نے شوکت صاحب سے کرنی ہے، اور وہ میں بعد میں کروں گا، اور اس کے بعد پھر ایک پروگرام کرواؤں گا ان سے، اور اس کے بعد ان کو بتاؤں گا کہ انہوں نے اس معاملے کو ہمیں کہاں لے کے جانا ہے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ سب سے پہلے تو بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب گئے چائنا، بڑے لوگوں نے شور مچایا کہ وہاں پہ ان کا استقبال جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈپٹی کیا کہتے ہیں اس کو، سیکٹری فارن افیئر نے کیا۔ تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ چائنا اور یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں، ان کے کپڑے بڑے بڑے ایک نظام ہے، وہاں پہ وزیر خارجہ تو ایک ہوتا ہے، اس کے ڈپٹی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ڈپٹی کے بعد پھر اسسٹنٹ ہوتے ہیں، اور جس طرح کا مہمان ہوتا ہے اس طرح کی ڈیلنگ ہوتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم انہوں نے جو مملکت خداداد پاکستان کے وزیر اعظم کا ایک کارٹون چھاپا ہے، اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چائنا کی اخبار کوئی خبر ایسے نہیں لگا سکتی جب تک اس کو بیجنگ سے اپروول نہ ہو۔ وہاں پہ تو بارش بھی جو قطرہ بچھاتی ہے وہ پہلے پوچھتی ہے ان سے کہ بھئی ہم آ رہے ہیں۔ تو وہ کارٹون ایسا تھا کہ جو لوگ ہمارے دوست یورپ میں رہتے ہیں کہ یہاں پہ بیکاری نے ہیڈ الٹا پکڑا ہوتا ہے، تو انہوں نے لکھا تھا کہ کرکٹر، ایک بڑا ماڈرن اور بڑا سیلیبریٹی کرکٹر جو تھا وہ وزیر اعظم پاکستان، وہ چائنا آ رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کیپ ہے، یعنی کیپ مین دیٹ مان۔ اور دوسرا کارٹون چھاپا کہ پتلون کے جو اندر کے ہوتے ہیں نا، وہ جو وہ جیبوں کے اندر کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو باہر نکالو کہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں، تو وہ کہتے ہیں نا، دے جاؤ سخیا رائے مولا کچھ دے دے، یہ لے آئے تھے۔ تو پھر استقبال ایسے ہی ہونا تھا، لیکن مملکت کے لوگوں نے کہا جی بڑا کامیاب استقبال ہوا، بہت بڑے معاہدے، وہی جو نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئے تھے انہی پہ کچھ آگے پیچھے ہوگا۔ خیر، آج میں شوکت صاحب پر چلتا ہوں، پھر انہی سے تھوڑی بات کروں گا، پھر وہ بات کو آگے کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر، عرض یوں ہے کہ معاملے تو بڑے ہیں، غربت کیوں ہے، یہ کیوں ہے، دہشت گردی کیوں ہے، لیکن یہ سارے معاملے پرانے ہو گئے اس مملکت کے لیے، یا مملکت کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے۔ کل میں ایک کرنل ریٹائرڈ انعام اللہ صاحب ہے، آپ جانتے ہوں گے، نام سنا ہوگا، وکیل بھی ہے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اس وقت سخت ناقدین میں بھی ہیں، ان کو کئی دفعہ گرفتار بھی کیا گیا۔ انہوں نے بڑی ہے تو کہتے ہیں نا کہ وہ بات تو بڑی ہے لیکن ہے بڑی شرمندگی والی باتیں ہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پلاٹوں کا قبضہ وبضہ، پلاٹ ہائی کورٹ نے کہا کہ پلاٹ نہیں، انہوں نے کہا یہ جنرل ایوب صاحب کے وقت سے بات شروع ہوئی، جو پاکستان کے وہ آرمی چیف تھے پہلے، انگریز کیا نام تھا، گریسی جی جی، جنرل انہوں نے ایوب خان صاحب نے کو ایک درخواست لکھی کہ مجھے ایک پلاٹ دیں، تو گریسی صاحب نے کہا کہ یہ پلاٹ آپ کو میں کس حیثیت دوں، کدھر سے دوں، کہاں سے دوں، مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ تنخواہ لیتے ہیں، آپ کے پاس گھر ہے، سب کچھ ہے، کیوں دوں؟ تو انعام الحق صاحب فرماتے ہیں کہ جب آرمی چیف بنے ایوب خان صاحب تو انہوں نے سب سے پہلے پاکستان اکیڈمی، ملٹری اکیڈمی کاکول کی جو پریڈ گراؤنڈ ہوتا ہے نا، جو ان کی کھیلوں ویلوں کا، اس پہ نظر جمائی۔ انہوں نے کہا یہ مجھے دے دو، تو لوگوں نے کہا جی کیسے دے دے، یہ تو انگریز کے وقت سے ان کے لیے آ رہا ہے، مخصوص ہے۔ خیر، انہوں نے کرتے کرتے اپنے اختیارات استعمال کر کے اپنے سمدی جنرل حبیب اللہ کو الاٹ کر دی، اور پھر وہاں سے انہوں نے 20 کنال زمین خود لے لی، پھر اس میں سے 8 کنال جو زمین ہے جنرل یایا، جنرل موسیٰ، جنرل اختر اور ان وغیرہ کو دے دی۔ پھر وہ انعام الحق صاحب کہتے ہیں کہ آرمی قانون مشرف صاحب نے ایسا بنوایا
کہ 4000 एकड़ زمین جو ہے وہ بیچ دی ایسے ہی. اس کے بعد وہ پیسے خزانے میں جمع نہ کروائے. پھر نے کہا جی کہ مشرف صاحب نے کہا کہ میجر جنرل کو 5 پلاٹ اور 2 مربع زمین دی جائے, اگر مستحق ہوئے تو فارم ہاؤس بھی دیا جائے. اب مجھے پتہ نہیں مستحق وہ کس طرح ہوں گے پھر بعد میں. اور جو لیفٹیننٹ جنرل اس کو ان لمیٹڈ, اور پھر جو گڈ سگنیچر ہیں اس پہ پھر اور جو لکھ سکے. اور ایک جنرل صاحب کے بھائی کو 100 پلاٹ ڈی ایچ اے لاہور میں دیے ایک ہی سیکٹر میں, اور جنرل صاحب کو 117 پلاٹ ملے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک جنرل صاحب کو 1 کنال کا پلاٹ ملا, ایک انہوں نے 10 پلاٹ ساتھ سیکورٹی کے نام پہ قبضہ کر لیا کہ میری سیکورٹی کو خطرہ ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ججوں کی بات یا دوسری بات کہاں پہ آئی. یعنی اب مجھے یہ نہیں سمجھ لگی کتنے 100 جنرل ریٹائرڈ ہو چکے ہوں گے, کتنے 100 دوسرے. تو یہ پاکستان کا دو دربہ تو ختم ہو گیا ہوگا ابھی. اب بتائیں کہ غربت کدھر ہے, کیسے ہے, کیوں ہے, اور لوگ ابھی ان کو ہمیں پیسے کیوں نہیں دیتے. ہمیں مطلب پاکستان کو اب کوئی وہ خیرات والی بات بھی ختم ہو گئی. چائنیا نے مذاق بنانا شروع کر دیا. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ 1950 کے بعد پاکستان کا ملٹری انسٹیٹیوشن جو ہے وہ دھیرے دھیرے اسٹرانگ ہوتا گیا, اور 1958 میں مارشل لا لگ گیا, اور وہ مارشل لا کنٹینیو رہا 10 سال تک. پھر مارشل لا لگا یحییٰ خان نے لگایا, اس میں الیکشن ہوئے, اور ان الیکشنز میں عوامی لیگ, پیپلز پارٹی, جمعیت العلماء اسلام, عوامی نیشنل پارٹی, لیکن سب سے زیادہ جو ولمنگ میجورٹی تھی وہ عوامی لیگ نے لی. تو اس وقت بھی یہ کوششیں ہوتی رہی کہ شیخ مجیب الرحمان شراکت اقتدار پہ تیار ہو جائیں. اور شراکت اقتدار کا مطلب وہ جو مغربی پاکستان سے کوئی لوگ جو الیکٹ ہوئے تھے, بلکہ جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے مستقبل کے حوالے سے کہ اگر وہ ایگری ہو جائیں, وہی کنٹینیو کریں بطور صدر, تو پھر کوئی معاملات آگے چلائے جائیں. تو 6 نکات کو بہانہ بنا کے تو وہاں ملٹری آپریشن شروع کر دیا گیا. اس ملٹری آپریشن کے بارے میں سارے ہی لوگ جانتے ہیں کہ بنگالی عوام نے انڈر دی بینر آف عوامی لیگ آزادی کا نعرہ لگا لیا, اور پھر وہ الٹیمیٹلی بنگلہ دیش بن گیا. یعنی آرمی کا انسٹیٹیوٹ اتنا فیصلہ کن تھا کہ انہوں نے یہ تو پسند کر لیا کہ مشرقی پاکستان اگر الگ ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن ہم کلی طور پر اختیار اور اقتدار جو ہے وہ سویلین نمائندوں کو منتقل نہیں کریں گے. بعد ازاں بھی آپ کو پتا ہے کہ اپنی عبرت ناک شکست کے بعد 1 لاکھ فوج جنگی قیدی بن گئی. تب بھی یہ جنرل جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ سویلینز کو منتقل نہیں کرنا چاہتے تھے. اس میں کچھ فوج کے سیکشن نے اور کچھ لوگ جو سڑکوں پہ باہر آ گئے, تو مجبوراً ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار منتقل کر دیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, if I am assassinated, اگر میں قتل کر دیا گیا, اس میں روداد لکھی ہے کہ دوران ان کے اقتدار کے دور میں جنرل کس طرح ان کو انفلوئنس کرتے رہے, ان کی پارٹی کے میٹرز میں کتنی مداخلت کرتے رہے,
اور الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا دن دہاڑے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دی گئی. کورٹ کے وہ ججز جنہوں نے پھانسی کی سزا سنائی بعد میں ان سب لوگوں نے یہ مانا کہ ہم پہ ملٹری کا دباؤ تھا اور ہم نے اس دباؤ میں ان کو پھانسی دی. اور فیصلہ دیتے ہوئے انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ یہ نظیر کسی بھی عدالت میں بطور نظیر کے پیش نہیں کی جائے گی کہ ایک شخص کو آپ نے 109 میں پھانسی دے دی. میں وقت کی کمی کے باعث وہ پوری تفصیل تو نہیں چاہتا. جو آپ نے تمہید باندھی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1950 سے لے کر آج تک جتنے قوانین بھی بنے ہیں، بلکہ حالیہ جو آئینی ترامیم کر کے نام تو آئی ایم ایف کا لیا گیا، لیکن اصل فائدہ اس آئی ایم ایف کی کس سے بھی جسم کو ہونا ہے، انہوں نے ہی دباؤ ڈال کے تو یہ امینڈمنٹ کروا کے تو اس سے انسٹالمنٹ کو پاکستان آنے کے لیے جتنی بھی رکاوٹیں تھیں ان کو دور کر دیا. لہذا پاکستان بلکہ کئی جو پولیٹیشنز تھے، جنرل تھے، سائنسدان ریٹائرڈ جنرلز تھے یا تاریخ دان، انہوں نے لکھا کہ کس طرح ملٹری بیوروکریسی نے یہاں سب کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں ہائبرڈ رجیم، جو کہنے کو تو دنیا کے لیے ڈیموکریٹک ہے، لیکن اصل اقتدار پہ جو قوت فائز ہیں وہ وہی ہیں جن کے پلاٹوں کا آپ نے ذکر کیا. تو لہذا وہاں ایک پلاٹ کی کیا یا دو پلاٹوں کی کیا، پورا پاکستان ہی انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی خرید و فروخت میں یہ دنیا کی واحد آرمی ہے جو ریٹائرمنٹ سے پہلے پلاٹوں کی فائلیں بغل میں دبا کے تو ریئل اسٹیٹ کے دفتروں کے چکر لگاتے ہیں کہ کہاں سے زیادہ اچھی قیمت. اور چونکہ ان پلاٹوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں بجلی، گیس، ہر چیز انشور کی جاتی ہے، روڈز، سکول، تو لہٰذا وہ باقی جو زمین ہے اس کی نسبت وہ پلاٹ ہمیشہ ان کی قیمتیں جو ہے وہ 10 20 گنا زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے جب تک کہ پاکستان کی جمہوری قوتیں جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی، وہ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں لاتی، عدل کے ادارے جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتے، اور پاکستان میں رول آف لا کو انشور نہیں کیا جاتا، تو یہ اس طرح کے حادثات ہوتے رہیں گے. ان کو ہم حادثات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کوئی ان کا حق تو نہیں ہے. دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی فوج بھی ہے، فوجی افسران بھی ہیں، جنرل بھی ہیں، لیکن اگر آپ دنیا کی دیگر ممالک کی افواج سے اس کا تقابل کریں، اور خاص کر کے جنرلوں کا، تو وہ جنرل تو اپنی پینشن پہ گزارا کرتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. تو ہمارے ہاں تو جو سارے بزنسز ہیں، اب آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنے کمرشل انڈسٹریل کمپلیکس بھی جو ہے نا وہ انڈر آرمی انفلوئنس چلتے ہیں. تو یہ تو ہوتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ عوام کا شعور پختہ نہیں ہوتا اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ونس فار آل مسلطوں کے بجائے، ڈیلوں کے بجائے ایک کلیئر کٹ ایجنڈے
کے تحت ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں لیتے. لیکن شوکت صاحب ایک بات اس کروں, وقت تک پاکستان کے یہ مسائل حل ہونے والے نہیں. ایک عرض کروں, اور اب تو پاکستان کے وجود کے بارے میں بھی بے شمار لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا پاکستان اپنا وجود برقرار رکھ سکے گا. میرا ہمیشہ کہنا یہ ہے کہ چونکہ دنیا اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, انٹرنل تضاد چاہے جتنا بھی بڑا ہو, جب تک کہ اس کو ایکسٹرنلی سپورٹ نہ ہو تو نہ ملک بنتے ہیں اور نہ ملک ٹوٹتے ہیں. Yes, might is right. شوکت صاحب ایک بات عرض یہ ہے جی کہ دیکھیں, بات تو خیر ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں جنرل مضبوط ہوتے ہیں, جنرل مضبوط ہوئے, ان کے پاس پاور ہے, وہ اپنا لے لیا پلاٹ, سب کچھ اب مان گئے. لیکن مملکت خلافت پاکستان کی جو پالیسیاں, سول بھی تو پالیسیاں بنتی ہیں, سول بھی ہیں, لیکن یہ جو اسمبلیاں ہیں ہماری, جو قومی اسمبلی یا صوبائی جو بھی ہوں, ان میں کتنے پرسنٹ جمہوری لوگ ہوں گے, مطلب جو متوسط طبقے کے لوگ ہوں گے, جو ایک بہت کم ہیں, بہت کم, بہت کم. زیادہ جاگیردارانہ وہی ہے نا, جاگیردار ہیں یا وہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے سرونٹ فیملیز, جنہوں نے کالونیلزم کو سپورٹ کیا, فارن اگریشن, اور وہی یہ فیملیز ابھی تک. ان سب فیملیز کے ہم تانے بانے جب پیچھے لے جائیں تو انگریزوں کے دور میں یہ وہی لوگ ہیں جن کو جاگیریں ملی, گھوڑی پول مربے ملے, کسی کو 1857 کی وہ جنگ آزادی میں ایسے کرتے ہوئے ملے, کچھ ملے, تو پھر انہوں نے تو پالیسیاں وہی بنانی ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہیں. دیکھیں بعض دفعہ جو ہے نا داخلی تضادات شدت اختیار کر جاتے ہیں پاورز پہ. بے شک کسی کا کلاس کریکٹر ڈیفرنٹ ہو یا انہیں سے کہیں نہ کہیں ملتا جلتا ہو, لیکن الٹیمیٹلی وہاں ایک جمہور بھی ہے نا جس کو کہتے ہیں عوام. جی, اور اس عوام کے جو دکھ درد ہیں وہ وائسز بھی موجود ہیں, کمزور ہیں یا دھیرے دھیرے وہ طاقت پکڑ رہی ہیں, لیکن وائسز تو موجود ہیں. طبقاتی جبر کے خلاف بھی وائسز موجود ہیں, ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے حوالے سے بھی آوازیں موجود ہیں. اور آج دھیرے دھیرے پاکستان کے لوگ, ایک دور ہوتا تھا کہ لوگ اپنی فوج کو ایک قومی فوج کے طور پر اس کا دفاع کرتے تھے جب تک کہ ان کو ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئی. آج تو کوئی شخص, کوئی بلاگر ہے, کوئی یوٹیوبر ہے, آج تو وائسز بہت لاؤڈلی سنائی دیتی ہیں, جو آج سے اگر آپ 20 سال پہلے دیکھیں یا 30 سال پہلے دیکھیں تو یہ وائسز انہی جگہوں پہ تھی جہاں پولیٹیکل فورسز مضبوط تھی. مغربی پاکستان انفارچونیٹلی یہ حصہ جو ہے وہ تاریخی طور پر جاگیرداروں اور سرداروں کا رہا ہے. یہاں آپ دیکھیں پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا پروونس ہے, تو مسلم لیگ نے یونینسٹ پارٹی سے اس کے بدن سے انہوں نے جنم لیا. جی 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 جی, آپ کو پتا ہے مسلم لیگ جو ہے وہ پنجاب میں الیکشن ہار گئی تھی. جی, جس وقت یونینسٹوں کو یہ یقین ہو گیا کہ انگریز ایک بچہ جننے والے ہیں جس کا نام پاکستان ہے, تو انہوں نے اپنے آپ کو ری نیم کر دیا. جی جی, اب یہ کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں اٹھا کہ آپ کی برین واشنگ ہو جائے. ان کی جو جاگیردارانہ اقدار تھی بہت لمبے عرصے تک وہ اقدار جو ہے وہ پنجاب میں پریویل کرتی رہی, فیملیز رول کرتی رہی. اور چونکہ تھانے کا اور جاگیردارانہ سسٹم کا بڑا گہرا رشتہ ہے, اس سسٹم کو چیلنج آ کے 1970 میں ہوا اس حصے کے اندر جسے آج جو پاکستان, جب بھٹو صاحب نے کی پیپلز پارٹی نے جاگیرداری کے خلاف بات کی, سرمایہ داری کے خلاف بات کی, نیشنلائزیشنز کی بات کی, مزدور طبقے کو امپاور کرنے کی بات کی, تو لوگوں کو ایک ہوپ جاگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے مقابلے میں بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے جاگیردار, بڑے بڑے سردار تھے, وہ ہار گئے پنجاب میں. اور سندھ میں بھی تقریباً یہی صورتحال رہی.
لیکن بعد ازاں کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی کا وہ جو ریڈیکل ایلیمنٹ تھا، جن کے خواب تھے کہ یہاں محنت کشوں کا راج قائم ہوگا، جاگیرداریوں کا خاتمہ ہوگا، ان جاگیرداروں نے پیپلز پارٹی پہ قبضہ کر لیا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ ریڈیکل جو مزدور طبقے کی بات کرتے تھے، عوام کی بات کرتے تھے، ان کی فلاؤ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں نے چونکہ اس یعنی لاؤڈلی یہ باتیں کی تھی، تو لوگوں کا ایک پیار اور محبت بھٹو کے ساتھ تھا. لیکن بھٹو صاحب کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بعد ازاں جاگیردار پھر امپاور ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک کشمکش ہے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر، جو ہے وہ جاگیردارانہ اقدار کے خلاف ایک بڑے طبقے میں یہ غم و غصہ موجود ہے. لیکن چونکہ آج تک جو پاکستان کے الیکشنز جو ہوئے ہیں، تو ان الیکشنز کے بارے میں کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو کمپرومائزڈ حکومتیں آتی رہی ہیں، وہ اس ملک کے اندر رول آف لا کو انشور نہیں کر سکی، اور دھیرے دھیرے ان کے پہلو میں ایجنسیوں نے زیادہ پر پھیلا دیے. اور آج عالم یہ ہے کہ جو کوئی بھی سول سوسائٹی کے اسٹرینتھ کی کوئی آواز بنتا ہے تو اس پر روزگار کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے لاپتہ ہیں. تو پاکستان میں اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو جہاں وائسز آج آپ کو نظر آ رہی ہیں ڈیو ٹو سوشل میڈیا، وہاں پاکستان کی سول سوسائٹی نے طاقت پکڑنے کے بجائے وہ کمزور ہوتی گئی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز نے اقتدار کی خاطر شراکت اقتدار کر لیا. اور جب آپ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ شریک اقتدار ہوں تو پھر آپ وہ کچھ عوام کے لیے نہیں کر پاتے. یہی وجہ ہے کہ جو عوام کے لیے جو چھوٹی موٹی کوششیں ہوئی ہیں، ان کا ریوارڈ آج بھی ان پارٹیوں کو دیا جاتا ہے. جیسے پیپلز پارٹی نے یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا، تو آج بھی پیپلز پارٹی کو اگر کوئی سپورٹ حاصل ہے تو وہ اقدامات ہیں. پھر مسلم لیگ نون کی حکومت جس وقت آئی، نواز شریف صاحب نے پیلی ٹیکسی جتنے بھی پروگرام شروع کیے جس میں تھوڑی بہت ہے لوگوں کی شراکت، اگرچہ وہ ساری فیلڈ اسکیمیں رہی ہیں کیونکہ سسٹم میں کوئی تسلسل نہیں ہے. تو تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی بھی سکیم الٹیمیٹلی ایک کامیاب سکیم کے طور پر نہیں چل پائی. اور لیکن جو لوگوں کو سہولتیں دی گئی تھوڑی بہت، تو ان کی قدر آج بھی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یعنی باقی پارٹیوں کی نسبت نون لیگ کا پنجاب کے اندر ایک بڑا ووٹ بینک بنا ہے. لیکن آج بھی آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون کے اندر باوجود اس کے کہ ان کی قیادتوں کو کس طرح کے مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، کس طرح ان کے خلاف مقدمے بنے، پیشیاں بھگت رہے ہیں، لیکن آج بھی وہ اس نقطے پہ پوری پارٹی متحد نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ اس شخص کو جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قائد ہے، ہمارا لیڈر ہے، اور یہ بھی سب کو یقین ہے کہ لوگوں کی امیدوں کا جو مرکز ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جس وقت نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ہمراہ واپس گئے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ لاہور کی گلیوں میں گھومتی رہی، ایئرپورٹ تک نہیں پہنچی. آپ اس سے پولیٹیکل پارٹیوں کی اخلاقی برتری کا اندازہ لگا سکتے ہیں.
اور یہ مزاحمت اور مفاہمت کے بیانیے اس پورے عرصے میں، جبکہ لوگ مہنگائی تلے پسے جا رہے ہیں، ان سے 2 وقت کا نوالا بھی چھین لیا گیا ہے، لیکن یہ کوئی موومنٹ نہیں بنا سکے، اس لیے کہ یہ آج بھی نظریں اٹھا اٹھا کے رحم اور کرم کی انہی طاقتور حلقوں، یعنی جس کو پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ کہا جاتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، اور ابھی جب تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے تو وہ زرداری صاحب جو کل تک نون لیگ کو غدار کہتے تھے، دوڑے دوڑے جناب ہیں شہباز شریف صاحب کے یہاں کھانا کھانے بھی پہنچ گئے، اور جس طرح بلاول بھٹو رتب اللسان تھے نواز شریف صاحب کی قیادت اور ان میں قیادت کی صلاحیتوں کی جتنا اعتراف انہوں نے کیا، یہ کل تک لاہور کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، پارٹیوں کے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اگر کسی مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں تو ہمارے اس بیانیے کی وجہ سے لوگ ہمیں شرمندہ نہ کریں، وہ باتیں ہم نہ کریں کہ جس وقت لوگ ہیں ہمارے ہی بیان ہمارے منہ پہ ریپیٹ کریں کہ کل تک تو آپ ان کو یہ کہتے تھے، غدار کہتے تھے، مودی کا یار کہتے تھے، اور آج آپ جو ہے وہ حکومت بدلنے کے لیے، تو اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے چہروں کو بھی مسخ کیا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے۔ یہ المیہ ہے پاکستان کی پالیٹکس کا بھی، اور اوورآل جو کچھ آج دیکھ رہے ہیں، مثلا یہی لگ رہا ہے نا کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے، یعنی کوئی اصول کار فرما نہیں ہے، اس مہنگائی کے پہاڑ کو انہوں نے قانونی شکل دینے کے لیے جس طرح کی سیلینٹ انڈرسٹینڈنگ کی، تو اس سے ان کا پرو پیپل ہونے کا جو بھانڈا تھا وہ بیچ چوراہے پھوٹ گیا، اور ایک ہی چیز اب کامن لگتی ہے، اور وہ ہے عمران خان دشمنی۔ عمران خان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جس وقت وہ نون لیگ کی حکومت کے خلاف دھرنے دے رہے تھے تو وہ اس وقت بھی تنہا تھے، اور آج جب پرائم منسٹر ہے تو تب بھی وہ تنہا کھڑے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی پولیٹیکل پارٹی جو اس جمہوریت کے تسلسل میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں، جو ہیں وہ جو ہے وہ نتھی کیے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، اور جو پارٹی ہے وہ بھی عمران خان کی وہ پارٹی نہیں ہے جو 22 سال انہوں نے بقول انہیں کے کہ میں نے ایک ایک آدمی کو پارٹی میں شامل کرنے کے لیے میلوں سفر طے کیا، لیکن الٹیمیٹ ان سب کو انہوں نے نکھیڑ دیا، اپنے سے دور کیا، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے پیارے تھے ان کو گلے لگا کے ان کو بڑی بڑی وزارتیں دی، اور وہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو جس دن اشارہ آ گیا تو اس دن کہیں گے کون عمران خان۔ اور یہ سب سے بڑے وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی یوم احساب کے وقت جو ہے نا وہ آپ کی زبان بند ہوگی، آپ کے ہاتھ پاؤں آنکھیں یہ سب گواہ ہوں گے، تو یہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف ہوا ہوں گے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کو ایک بات سوچنی چاہیے کہ آج جس مقام پہ عمران خان ہے، کل اس مقام پہ آپ بھی، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بہتری آئے، کوئی اس ملک میں کوئی جمہوریت کا تسلسل قائم ہو اور ایک سٹینڈ پکڑے جمہوریت، تو آج آپ کو کچھ اصولوں پہ سیکریفائز کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ محض عمران دشمنی جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچائے گی۔ عمران خان کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں کر رہے، انہوں نے تو اپنے اس 3.5 سال کے اس عرصے میں وہ اس بیساکھی کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیشہ کے لیے میرے کندھوں کے نیچے ہوگی، آج ہے اس بیساکھی نے اپنے کنارہ کشی کر لی، اٹھا لی۔ بلکہ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں۔ یہاں احتساب ہوتا ہے
کن لوگوں کا؟ جو لوگ جن کے پاس طاقت نہیں ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، امیر ہیں، لیکن ان کو تختہ مشق بنا کے تو دراصل باقی لوگوں کو کمپرومائز کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ ہمیں نہیں چڑھایا. صحیح، جیسے آپ دیکھیں کہ یہ جو کاف لیگ بنی تھی، کیوں بنی تھی؟ کہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ فائلیں ہمارے پاس موجود ہیں. اب وہ جھوٹی سچی ہیں، لیکن کئی لوگ جو اس مسلسل عمل کے اندر اتنے تن آسان ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہماری وفاداری بدلنے سے ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم کس لیے کسی دوسرے کی خاطر جو ہے نا وہ جیل کاٹیں. کیونکہ آدرش کوئی نہیں رہی ان کی. جن لوگوں کی آدرش ہے، دیکھیں آج بھی اگر جو لوگ ان مشکل ترین حالات کے اندر بھی اپنی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کی پارٹیوں کے جو رہنما ہیں ان کو ان کی کتنی ایک قدر و منزلت ہے، ان کو کتنا سپیس دینا چاہتے ہیں. یہ تو کل جب الیکشن ہوں گے اور ان الیکشنوں میں جب ٹکٹ تقسیم ہوں گے تو باتیں تو آج بھی آ رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی سے کوئی 20 بندے ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دیں، ہم ابھی آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں. بات عرض یہ بھی ہے نا جی کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ وہ جو 92 سے یا 95 بعد میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں بھی کوئی ثابت قدم لوگ نہیں تھے. جیسا کہ ان کے وزیر ہیں ابھی شفقت محمود صاحب، ان کے وزیر ہیں، دیکھیں یہ بھی کوئی ان کے بنیادی اراکین میں شامل نہیں تھے. یہ بڑے لیٹلی، یہ جو 2012 کے اس جلسے کو جو پاشا صاحب کا جلسہ کہا جاتا ہے، پاشا انہوں نے اپنے یعنی ایم این اے بننے سے پہلے، وزیر بننے سے پہلے مشرف صاحب کے خلاف ایک درخواست دی تھی نیب میں. اس میں نے لکھا تھا کہ ان کے پاس یہ اتنے 20 لاکھ ڈالر یہ سارا اس کی تحقیقات کی ہے. جب ان کو وزیر بن گئے ابھی تو انہوں نے درخواست واپس لے لی. یہ بھی تو حالات سے سمجھوتا کرنے والے ہی تھے نا سارے. نہیں، وہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی. یہ مغربی جمہوریتوں کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے ہاں اداروں کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ آج بڑے سے بڑا آدمی بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے الزام میں سزا بھگتا ہے. ہمارے معاشرے جو ہیں وہ ابھی بھی پریمیٹو دور کے جو ہے وہ ہیں، اور لیڈرشپ جو ہے وہ ابھی بھی وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے جس کا جمہوریت، ایک فیئر ڈیموکریسی جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے. ہمارے ہاں الائنسز بنتے ہیں حالات کے جبر کے تحت، یہ نہیں کہ کسی آدرش کے تحت. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم چونکہ رجعیت پسند ہیں اور ہم ایوولوشن کو بلیو کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں الٹیمیٹلی جمہوری قوتوں کا جو اتحاد ہے، یہ ان کی جمہوریت اگر ان کے مفادات کے گرد بھی گھومتی ہے تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ سپیس کریٹ ہوگا بنسبت آمریتوں کے یا ہائبرڈ سسٹم کے. اس طرح کے نظاموں کے اندر جو سپیس ہوتا ہے وہ بھی سکڑ کے رہ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کئی ایک جو اچھے تجزیہ کار تھے، اچھے صحافی تھے، اچھے اینالسٹ تھے، ان کو ان کے اداروں سے نکلوا دیا گیا. ان کو کہا کہ اگر بزنس کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے صحافی جن کو جو عالمی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں وہ پاکستان کی روڈوں پہ بے روزگار گھوم رہے ہیں. تو یہ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے ان پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی پارٹیوں کے اندر بھی ادارے بنانا چاہیے، ان کو لائبریریاں بنانی چاہیے، ان کو اس طرح کے حالات جو ان کو خود بھی درپیش ہیں، ایسے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے سول سوسائٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے اقدامات کرنا چاہیے، ایسے فنڈز کریٹ کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ جو ہے وہ بھوکوں نہ مرے بلکہ
وہ لڑائی لڑتے ہوئے اپنے حقوق کی اگر راستے میں شہادت آتی ہے تو اس کو قبول کر لیں, اگر قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی ہیں تو وہ کریں. یہ پارٹیوں کا کام ہے کہ وہ ادارے بنائیں, اور ان پارٹیوں کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ یہ ادارے بنا سکتے ہیں. اب تو یوں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, لیڈرز ہیں, ان میں عمران خان بڑے قد کاٹ والے ہو گئے ہیں. کل وزیر اطلاعات فرماتے ہیں, کیا نام ہے ان کا, فواد چودھری صاحب, کہ ہم, یعنی جب وہ ہم کہیں گے تو حکومت ہی ہوگی نا, حکومت میں چیف ایگزیکٹو ہی ہوتا ہے میرا خیال ہے. جی ہم پاکستان, چین اور امریکہ کے تنازعات حل کروانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا مذاق جو ہے نا, سب سے بڑا لطیفہ یہی ہے کہ جس ملک کے وزیر اعظم کو امریکہ کا صدر جو ہے وہ باوجود منتیں ترنے اور لابنگ کے ایک کارٹیسی کال نہیں کر پایا, اور جس ڈیموکریٹک کانفرنس کا آپ نے بائیکاٹ کیا, اور جب کشکول کے کارٹون جو ہے وہ چائنا میں بھی چھپتے ہیں اور دنیا میں, تو وہ یہ اسی طرح کا اعلان ہے نا کہ ہم سعودی عرب کے اور ایران کے درمیان سفارتکاری کر کے تو ان کے تعلقات اچھے بنائیں گے. ان سے تو کسی نے نہیں پوچھا. جب سعودی عربیہ نے ضرورت محسوس کی تو انہوں نے براہ راست ہی بات کی نا, وہاں کہیں عمران خان تو نہیں آپ کو نظر آئے. یہ تو پھر وہی صاحب ہوا کہ ایک طرفہ. اور چائنا کا دیکھیں, چائنا جو ہے, چائنیز ماہرین جو خارجہ امور پہ دسترس رکھتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے کیا تضادات ہیں. یہ نظاموں کے تضاد ہے, بزنس کا تضاد ہے, یہ مارکیٹ کا تضاد ہے. یہ کوئی دو آدمیوں کی کوئی کسی محبوبہ پہ لڑائی نہیں ہے. یہ دو ملک جو ہے وہ اپنے اپنے معاشی مفادات کی پروٹیکشن اور اپنے اپنے نظاموں کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کا کل بیان دیکھا مشترکہ, آپ نے روس اور چائنا کا سنا ہے نا آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ ہمارے بہت جو ہیں چائنا کے رشیا کا جو پریزیڈنٹ ہیں پوٹین جب گئے تو ان کو باقاعدہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا, تو ان کو سلامی ہوئی. پھر جس طرح کا انہیں پروٹوکول دیا گیا, وہ تو سی این این کو اگر آپ دیکھتے یا بی بی سی کو یا انٹرنیشنل میڈیا کو, تو وہاں یعنی ایک دفعہ بھی کسی انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستانی وقت کی یا پاکستان کے پرائم منسٹر کی کوئی ایک جھلک بھی نہیں دکھائی. جب بندہ گھر آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور پھر مجھے یہ بتائیں, جیسے آپ نے تمہید میں ہی کہا کہ ایک وزارت خارجہ کا ایک اسسٹنٹ آپ کو ریسیو کرے پاکستان سے صاحب سے ڈپٹی سیکرٹری 18 گریڈ کا, تو باقی وہ تو پاکستان میں کافی تبصرے ہو رہے ہیں کہ یہ ان کے بیٹھنے اٹھنے کا جو انداز ہے وہی مذہب نہیں ہے. تو بہرحال وہ تو دورہ دیکھیں. ایک اور بات, چائنا نے پاکستان کی مدد ہر صورت میں کرنی ہے, کیونکہ یہ چائنا کی اپنی جیو اکنامک اور جیو پالیٹیکل اسٹریٹجی ہے, اس میں پاکستان کی ایک اہمیت ہے چائنا کے نزدیک خطے کی, جیوگرافیا کی. اور جن کے پاس اصل طاقت ہے, چائنا ان سے جب وہ جاتے ہیں تو سارے ہی لوگ ان سے ملتے ہیں, میٹنگیں کرتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے ملتے ہیں جی. اور یہی وجہ ہے کہ چائنا دنیا کا واحد ملک ہے جو کہتا ہے ہمارے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہے. وہاں سسٹم کیا ہے, تو وہ ہمیشہ پاور کاریڈور کے اندر چائنا موجود رہتا ہے. یہ امریکہ نہیں ہے کہ جو اپنی کنسرن کبھی ڈیموکریسی, کبھی ہیومن رائٹس, کبھی دوسری جو ہے نا, تو امریکہ سے ان کے دور ہونے کی وجوہات بھی یہی ہے نا کہ یہ اسی کرٹیسزم سے تو خوفزدہ رہتے ہیں. لیکن شوکت صاحب جب بھٹو صاحب گئے تھے نا چائنا, بھٹو صاحب جی
وہ چو این لائی تھے میرا اس وقت ان کے، وزیر اعظم چو این لائی تھے، اور انہوں نے جو استقبال وہ میں نے دیکھا ایک پرانی فلم میں، یعنی ایک ریکارڈنگ میں، یقین کریں شوکت صاحب کہ جب وہ جہاز سے اترے نا بھٹو صاحب، انہوں نے وہ کیپ پہنی ہوئی تھی، وہ ماؤ کیپ ہے. نہیں تو بھٹو صاحب سے تو ماؤ تنگ نے بھی جو ہے وہ ملے تھے. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز فورن منسٹر، مطلب یہ تو وہ جب نیچے اترے اس وقت تو یقین کریں کہ اتنی دنیا اور ان کی پوری وہ کیا کہتے ہیں کیبنٹ اتنا ان تعلقات چائنا اور پاکستان کی قربتوں کے حوالے سے آپ کو پتا ہے نا، آرکیٹیکٹرز میں ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو تھے. لیکن اس سے پہلے ہی 1950 میں ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس وقت CIA کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان چائنا کے قریب ہو جائے، چونکہ الٹیمیٹلی چائنا کو سوویت یونین کے اثر سے نکالنے کے لیے یہ ایفرٹس ہو رہی تھی. لیکن چائنا چونکہ اس وقت آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے، اس کا اپنا ایک جزیرہ ہے فارموسا، تو وہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں اس کو سٹیٹس دیا ہوا تھا. اور چائنا جو ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بہت لیٹ یونائٹڈ نیشنز کا ممبر بنا. بعد میں تو ٹھیک ہے اس نے وہ اپنے اس کو ویٹو پاور بھی ملی، ساری چیزیں ملی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرد جنگ کے عہد میں امریکہ کے نزدیک بھی چائنا کی خاص اہمیت تھی آبادی کے لحاظ سے دوسری تیسری، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر چائنا کے اور سوویت یونین کے تعلقات جو ہے وہ جو جیسے آج ہیں، اگر یہ اس وقت ہوتے تو شاید سرد جنگ کہ اس عہد میں امریکہ کا پلڑا بہت کمزور ہوتا. لیکن شوکت صاحب میں نہیں سمجھتے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو 2018 تک چائنا کے تعلقات بڑے مناسب اور بڑے ٹھیک تھے، ہیلپ کر رہا تھا، لیکن 2018 تک 2018 تک چائنا پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے، میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھے تھے تعلقات. میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ یہ جو خطہ پاکستان جس لوکیشن میں واقع ہے اس کی اپنی اہمیت ہے. اور یہ جو ون روڈ ون بیلٹ یا سی پیک جس کو کہتے ہیں، یہ تو پاکستان کے حکمران جتنے دعوے کریں لیکن الٹیمیٹلی مسافت کس کی کم ہو رہی ہے؟ چائنا کی تک رسائی کے لیے. وہی میں اور خاص کر کے جس وقت سمندری راستوں میں اس کو کچھ رکاوٹیں بھی نظر آ رہی ہیں، تو خشکی کے اس راستے کو ایک سیف پیج تک لے جانے میں سیف پیسج جو ہے وہ یہ روٹ ہے اس کے لیے. میرا بات کرنے کا اور یہ کوئی چونکہ چائنا پاکستان کو ایک خاص اہمیت دیتا ہے، اور وہ اہمیت اس کی جیو پولیٹیکل جو سچویشن جو لوکیشن ہے اس کی وجہ سے ہے. نہیں یہ جو ابھی 2018 تک ٹھیک تھا، 2018 کے بعد ابھی یہ 2021 اس کے بعد تو پھر دیکھنا عمران خان صاحب، میرا خیال ہے عمران خان صاحب اور جنرل عاصم باجوہ اگر وہ سی پیک کے انچارج نہ بنتے تو شاید حالات اس نہج پہ نہ پہنچتے. نہیں دیکھیے سی پیک پہ پاکستان میں کنسنسس، یہ تو چائنا کو بھی پتا ہے کنسنسس نہیں ہے. پشتونوں کے اپنے ریزرویشنز ہیں اس پہ، بلوچ تو اس پہ بھرپور طریقے سے مزاحمت کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے گوادر میں کتنی بڑی ہڑتالیں، جلسے، جلوس، اور جتنے بھی بلوچستان کے لیڈرز ہیں ان کے سویر قسم کے جو ہے نا وہ کنسنس ہیں. لیکن پہلے تو ہو رہا تھا کام ادھر نا، نواز شریف صاحب کے دور میں تو ہو رہا تھا. اس وقت دیکھیں نا بات یہ ہوتی ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے نا، کچھ اس کی اپنی مینجمنٹ کی، نواز شریف صاحب کی کچھ مینجمنٹ کی جو صلاحیتیں تھیں، تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو یا تو نیوٹرلائز کر دیا تھا یا اپنے ساتھ ملا لیا تھا. تو لہذا اس وقت آپ کو مزاحمت وہ اتنی نمایاں نظر نہیں آ رہی تھی. اور دوسرے اس اسرا میں سی پیک کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو جو غلط فہمیاں تھیں، کیونکہ دیکھیں ایک وقت میں یعنی نواز شریف کی حکومت کو گرانے میں جہاں اور فیکٹرز ہیں ان میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فوج نے یہ مطالبہ کیا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ یہ پروجیکٹ پورا ہمارے حوالے کر دو. اس نے کہا نہیں. دوسری بات یہ تھی کہ چائنا بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہم سے بہت زیادہ کچھ مانگا جا رہا ہے.
جیسے انویسٹمنٹ مختلف جگہوں پہ کروائی جا رہی ہے. تیسرے تو چائنا بھی چاہتا تھا کہ یہ اگر اس سے جان چھوٹ جائے نواز شریف سے تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن بعد ازاں سے احساس ہوا کہ یہ ہم نے غلط کیا، اور پھر فوج کے بھی اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ وہ اس منصوبے کو ایک رن میں لائیں. اور عمران خان صاحب کے ساتھ تو باندھ کی بوریاں بولنے والے ہیں، اس میں تو داؤد رزاق صاحب نے جو شروع میں ہی وہ کر دیا تھا نا کام خراب. تو بہت ساری چیزیں جو ہے، پھر عمران خان صاحب کو چائنا والے زیادہ اچھے طریقے سے آپ سے اور مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کس صلاحیت کے مالک ہیں. اچھا، پرسوں ایک اور بات ہوئی ہے جی. وہ داعش کا سربراہ تھا نا، کون؟ وہ سیریا میں، اس کو امریکن فورسز نے ایک اٹیک کیا اور اس کو مار دیا، بیوی بچوں سے اس نے خودکشی کر لی، پھر خودکش دھماکہ ہو گیا. صدر جو بائیڈن اور وہ جو کیا نام ہے ان کی وائس پریزیڈنٹ جو ہیں جی، ٹھیک ہے جی، وہ انڈین ساتھ جو ہے خاتون ہے، یہ دونوں لائیو سکرین پہ اس کو دیکھ رہی تھی اور پادریوں سے دعا بھی منگوائی گئی اس مشن کو مکمل کرنے کی. اور اس جو وہ کمبوڈ تھا، وہ جو جہاں پہ وہ تھے وہاں پہ 3 منزلہ وہ کموڈ تھا، وہاں پہ ہیلی کاپٹر اوپر اترے، پھر انہیں وہ چھت کو مارا، پھر نیچے گئے. ان کی جو 4 بیویاں یا 3 بیویاں تھیں اور 9 بچے تھے، اور وہ سب کو پھر نا وہ مارا. انہوں نے پھر آپس میں وہ جیکٹ کھینچ. اسپیکنگ کی سر سے میں ذرا تھوڑا سفر میں ہی تھا، جی جی، میں نے کوئی یہ ڈیٹیلز جو ہے نا وہ میں نے یہ پڑھی بھی نہیں ہے. جی جی، اور سی این این کو تو میں دیکھتا رہا ہوں چونکہ یہ ونٹر اولمپک کے حوالے سے، اور خاص کر کے مطلب یہ کہ فورن افیئرس، لیکن یہ ہے کہ میں نے 5 فروری تو کل تھی نا، 4 پرسوں کی رات جو تھی، اس سے پہلے. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب وہاں تھے، انہوں نے چائنا کے اسٹیڈیم کی بڑی تعریف کی کہ بڑا ہی لیول اونچا ہے. تو میں نے کہا جی پاکستان میں آپ لنگر خانے قائم کرتے ہیں اعلیٰ درجے کے، اور وہاں پہ جا کے آپ نے اسٹیڈیم کی تعریفیں شروع کر دی. تو وہ بات یہی ہے شوکت صاحب کے میرے خیال میں ٹائم جی جی ہمارا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک یہ کیسا تماشا ہے کہ اس دور کے بونے اپنے سے بڑے لوگوں کا قد ناپ رہے ہیں. بس اتنی بات ہے. تو شوکت صاحب ایک اگلا پروگرام کرنا ہے آپ کو، وہ التماس ہے 1 سیکنڈ 2 منٹ کی. ورلڈ بینک آزاد کشمیر کو جو فنڈنگ کرتا ہے، اس سے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں، اس سے جو لوگوں کو نوکر رکھا جاتا ہے، اور پھر ان کو کچھ عرصے کے بعد وہ جو لوگ 20 سال سروس کر کے ان کو نکال کے، تو اس کہتے ہیں جی ورلڈ بینک نے پیسے ہی نہیں دیے. اور یہ ہم نے پتہ کرانا ہے کہ ورلڈ بینک اگر پیسے دیتا ہے تو ان پروجیکٹس کے اوپر ان لوگوں کو یہ نکال کے تو پھر دوسرے بیرون آزاد کشمیر سے لوگ لا کے انہی اسامیوں پہ نوکر کر رہے ہیں. میرے پاس پوری لسٹ آئی ہے، 30 ایم ایس سی، ایم اے، ایم ایڈ ایسے لوگوں کو نکالا ہے. میں آپ سے کل انشاءاللہ شیئر کروں گا، اور اس کے بعد آپ نے ہر انسانی حقوق کے پروگرام میں لے کے جانا ہے. اللہ حافظ. ٹھیک ہے، یہ آپ رپورٹ کیجئے گا. ابھی تو سیشن جو ہے نا ہمارا اس کا 15 مارچ کو چلنا ہے، میں نے اسی لیے عرض کی ہے. اس مسئلے آپ کو کے پاس اٹھائیں گے. 3-4 کیس ہیں اس وقت. ٹھیک، اللہ حافظ جی. اللہ.